تو تھوڑا سا کچھ ادب، کچھ احترام، ٹھیک ہے کہ مسجد میں اور مچھلی منڈی میں فرق ہونا چاہیے. آپ نے مسجد کو مچھلی منڈی بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے. اب جو جس حال میں ہے بس آپ کھڑے ہیں، اب جو جس حال میں ہے بس آپ کھڑے ہیں. میں کوئی زیادہ نہیں آپ کا امتحان دیتا، میں بس 2-3 باتیں آپ کو بولوں، کیونکہ پھر اوکھری کام ہوتی ہے گلا چھوڑنا، زیادہ نہیں، بس 10-15 منٹ دے دیں گے، ٹھیک ہے. میں کوئی زیادہ آپ کا امتحان نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. نہیں آپ دیکھو، میں آپ کو پہلے کہوں کہ میں کوئی روایتی خطیب نہیں، آپ بلواؤ گے تو میں بہت کچھ بولوں گا. میں نے جو سب سے پہلا بیان آپ کے فیصلہ آباد میں کیا، میں کم از کم 1.5 گھنٹہ بول رہا ہوں. یہ میرا گلا وہیں بیٹھا ہے، مجھے اس سے کوئی نہیں ہے، میں تو آیا بولنے ہوں. لیکن آپ پتہ کو ماحول بھی تو دو نا، یہ بول کبھی وہاں سے کوئی بول رہا ہے، کبھی وہاں سے کوئی بول رہا ہے، کبھی وہاں سے کوئی بول رہا ہے. جب اگر انہوں نے نہ باؤ، انہوں نے بیٹھنا، کسی نے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کے پیچھے کون سے لوگ کھڑے ہیں، ان کے پیچھے دیوار ہے، ان کو کھڑا رہنے والا ہے. نہیں یہ دیوار، دروازے والے ذرا کو تھوڑی شفقت کرے گا. ارے آپ کے پیچھے بھی اسپیکر ہے، نہیں اب کیا کریں. ایک بار ذرا محبت کے ساتھ درود پڑھو. اب تک تم نے ذرا درود پاک پڑھ کے بتائیں کہ نہیں تھا. کوشش فرمایا کریں اور کوشش فرمایا کریں اور کوشش فرمایا کریں کہ جیسے آپ نے تیسری بار پڑھا نا، ایسے پہلی بار ہی پڑھا. فرق ہے تھا نا بہت زیادہ. اس لیے کوشش فرمائیں جیسے آپ نے جوش و خروش سے، محبت سے تیسری بار پڑھا نا، ایسے پہلی بار. اور اس سے پہلے آپ نے نعرے بھی لگائے، تو آپ کے نعرے میں اور درود میں بھی فرق تھا. نعرہ زیادہ اونچی آواز تو درود والی کیوں نہیں بولتے ہیں، ٹھیک ہے بولا کرو. یہ فرق اچھا نہیں ہے، میں کوئی نعرے کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن یہ فرق حضرت بیٹھے ہیں، میں اور بھی یہاں موجود ہوں گے. آپ کوئی ایسی آیت لا سکتے ہیں نعرے کے لیے بھی جیسے کہ درود کے لیے؟ تو پھر نعرے پہ جوش و خروش کیوں نہیں، درود پہ کیوں نہیں؟ پھر نعرے پہ جوش و خروش کیوں ہے، درود میں کیوں نہیں ہے؟ یہ بالکل وہی ہے جو علامہ محمد اقبال نے کہا تھا. فرماتے ہیں مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد میں، یہ مصرع لکھ دیا کس شوق نے محراب مسجد میں، یہ نادم گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اور سنیو، اب اگر تم نے نہیں درود کی دفعہ بولنا تو مجھے یہ بتا بولنا کس نے؟ درود تو آیا تمہارے اس میں، اذان سے پہلے تم پڑھ رہے ہو، اذان کے بعد تم پڑھ رہے ہو، جمعے میں تم پڑھ رہے ہو، جمعے کے بعد تم پڑھ رہے ہو. گوشہ درود تمہارے پاس ہے، درود کی محفل تمہارے پاس. اگر تم نے نہیں پڑھنا تو پھر مجھے یہ بتاؤ پھر پڑھنا کس نے؟
میں اللہ جی دل کرتا ہے کوئی آخے بارے شاہ میرے قبر میں چبور اج کتاب عشق کا کوئی اگلا ورکا تو سامنے کوئی دسو تھوڑی ہے کتنے جا کے کوئی جگہ بھی تو دسو نا جتنے تھوڑی کوئی درود نہیں پڑھتے ہیں کی تقریر کری ہے دل نہیں اب تو گزر گیا جی وقت جی اب تربیت کر لیں انہیں تھوڑی وقت گزر گیا گل ویلے دی پھل موسم میں نے ایک دفعہ پڑھا ہے میں نے پھر پڑھا ہے میں نے پھر کوئی نہیں پڑھا ہے پھر تیجی بار چلو میں کو تھوڑا جا کیا ہے کو کوئی بھی نہیں تو یہ تو نہیں بات یہ تو نہ کوئی بات نہیں ہے. میں اب آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں آپ کے خیال میں نبی علیہ السلام کا نام مبارک اب اس چیز کا محتاج ہو گیا ہے کو نعت خان جو ہے نا وہ نعت خان اگر بیٹھا تو میری بات کا غصہ نہ کر میں کوئی نعت کی مخالفت نہیں کروں میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. آپ کے خیال میں نبی علیہ السلام کا نام مبارک اب اس بات کا محتاج ہے تو کوئی اس طرح لے گا نام تو پھر کسی لوگ تمہارا مزاج یہ ہوگا لیکن ایمان کہتا ہے میرا مزاج یہ ہے کہ ان کا نام ہے تو جھوٹ ہے. ایمان کہتا ہے میرا مزاج یہ ہے کہ ان کا نام ہے تو جھوٹ ان کا نام نہیں ہوتا. اور یہ کتابوں میں لکھا ہے شفا شریف میں قاضی ایاس فرماتے ہیں فرماتے جب صحابہ کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک لیا جاتا تھا تو اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. یہ بڑا معروف ہے کہ اگر کسی کے وجود کا کوئی حصہ سن ہو جائے نا سو جائے بڑا معروف ہے جی اس کو سب سے زیادہ جس سے محبت ہے نا اس کا نام لے تو ایسا ٹھیک ہو جائے. یہ فارمولہ آپ پہ کام نہیں کرے کیوں بلا کیونکہ آج تک ہم فیصلہ ہی نہیں کر سکے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے کس سے ہے. آپ پہ یہ فارمولہ کارگر نہیں ہوگا کیونکہ ہم سے آج تک نہیں فیصلہ ہوا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے کس سے ہے. آپ پہ یہ کارگر نہیں ہوگا. لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے تو آپ کا پاؤں سنا ہوا کسی نے کہا ابن عمر سب سے زیادہ جس سے محبت ہے نا اس کا نام جو ٹھیک ہو جائے. آپ نے اسی وقت نعرہ مار دیا یا محمد صلی اللہ آپ نے اسی وقت آپ سے ہم سے نہیں ہوگا کیونکہ ہم آج تک فیصلے نہیں کر سکے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے ہم سے جی. ہمارے پاس دعوے ہیں لیکن ہمارے پاس اپنے دعووں کو سچا کرنے کے لیے ہم نہیں. مثلا اب آپ نے مجھے تانگ کیا میں ذرا آپ کو تانگ کر دیا غصہ نہیں کرو گے تو کرو ہی لو جی. یہ آپ کو پتہ جیسے رضی یہ ربیع الاول شریف آتا ہے پھر ایک انسان ایک شادیوں کا سیزن بھی لے کے آتا ہے ڈھیر ابھی جا کے پتہ کب تھمے گا سلسلہ ابھی جا کے تھمے گا مارچ اپریل میں تھم جائے گا مئی جون جولائی اگست اس میں سپٹمبر یہ جیسے پھر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ تک آ کے چلے گا. میں اب آپ سے سوال کر رہا ہوں ظاہر ہے فیصل آباد ایک امیر سٹی ہے فیصل آباد کا بھی مزاج سیالکوٹ کی طرح سیالکوٹ کا بھی فیصل آباد کی طرح دونوں امیر شہر ہیں انڈسٹریل ایریا ہیں نخری ہیں دونوں میں بڑی بڑی مہنگی شادیاں ہوتی ہیں دونوں شہروں میں اچھے خاصے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں شادیوں میں ٹھیک ہے بڑی نمود و نمائش ہوتی ہے. یتیم ساڑھے کو معاملے سے ہے کھا یتیم ساڑھے کو معاملے سے ہے کھا انہیں کئی ہزار کا ڈراؤنی لوگ چڑھنے یتیم مانگ لے غریب مانگ لے پھر کوئی انہیں کئی ہزار کا ڈراؤنی لوگ آٹھنے ظاہر ہے آپ کو شادی پہ کارڈ بھی آتے ہیں نا. اگر آپ نے شادی کارڈ نہیں پڑھا تو پھر جا کے غور سے دوبارہ پڑھ دیجیے گا. شادی کارڈ پہ کہیں لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے نہیں. وہ جو پیڑا سا ٹروزر اور شرٹ آپ نے مسجد کے لیے رکھا ہوا ہے اگر آپ شادی پہ پہن کے چلے جائیں وہ نکالے گا تو نہیں. جو آپ نے وہ پیڑا سا ٹروزر شرٹ رکھا ہوا ہے مسجد کے لیے اگر آپ کبھی شادی پہ پہن کے چلے جائیں وہ نکالے گا تو نہیں کیونکہ لکھا ہی نہیں کہیں بھی کہ نئے کپڑے پہن کے لیکن آپ کبھی نہیں پہن کے جائیں. سس گھر ٹروزر پا کے نہیں جانا اسی اللہ کے گھر بھی رکھے سارے گھر ٹروزر پا کے نہیں جانا اسی اللہ کے گھر بھی رکھے ساری آپ نہیں کبھی ٹروزر پا کے جانا اسی اللہ واسطے رکھے ہیں وہ اللہ کے گھر پا کے اسی
اللہ دے کر پا کے آنا اوہ یار ڈاکٹر صاحب آئی نہیں جان دی باہر سنن دا فائدہ تو وہ نہیں لکھا ہوتا ہے، پینٹ کوٹ پہن کے آنا لکھا ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے اللہ پچھلے سال والا قیام ہے، نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نہا کے آنا، حجامت بنوا کے آنا، شیو کروا کے آنا، خط کٹوا کے آنا، نہا کے آنا، فیشل کروا کے آنا، کریم لگا کے آنا، پرفیوم لگا کے آنا، نئے جوتے پہن کے آنا، نئی نہیں ہے تو جو پرانی ہے ان کو پالش کر کے آنا، دکھاتے نہیں ہوتا سارا کچھ کر کے جاتے ہو. لیکن انگریزی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں آنا، میرے محبوب کی محفل میں آنا تو سر ڈال کے آنا. انگریز لوگ کے لیے ایسا نظر ہوگی انگریز لوگ ہمارے پاس دعوے ہیں، لیکن اپنے دعووں کو سچ کرنے کے لیے ہمارے پاس عمل کوئی نہیں. تو میں آپ سے پوچھوں گا بھائی جی انہیں ٹوپی پاری ہو گئی ہے، اپنے سارے کام تن یاد نہیں، اپنے سارے کام تن یاد نہیں یاد تے اللہ تعالیٰ کے رسول دے احکامات نہیں یاد نہیں یاد. اللہ پتہ ہے جی صحابہ علیہم الرضوان کا مزاج کیا تھا اس حوالے سے. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں 2-3 باتیں یہ تفسیر البیان میں شیخ نے لکھا. آپ نے فرمایا 2 صحابی تھے تو دونوں نے کہیں نہ کوئی سفر پہ نکلا تو دونوں نے ندی پار کر کے جانا تھا. جب وہ ندی آئی نا ایک صحابی تو ندی میں اتر گئے، ندی پار بھی کر گئے. جب پار کر گئے نا تو جا کے دائیں بائیں دیکھا تو بیلی کوئی نہیں. تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ جو دوسرے صحابی تھے نا دوست ان کے وہ اسی کنارے پہ کھڑے ہیں. انہوں نے سوچا کہ شاید یہ پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں تو وہ آواز دے کے کہتے ہیں حضرت پانی میں اتر آئے، پانی گہرا نہیں ہے. تو یہ آگے سے کہنے لگے مجھے بھی پتہ ہے پانی گہرا نہیں ہے. وہ کہتے پھر پانی میں کیوں نہیں آ رہے؟ وہ کہتے ہیں میں ایک دن نا اپنے محبوب علیہ السلام کی نوکری میں بھی اس ندی سے گزرا، صرف کھڑا سوچ رہا ہوں کہ قدمین شریفین میں سے میرے محبوب نے پہلے کون سا قدم رکھا تھا، میں بھی وہی رکھوں گا. اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ کرو. یہ وفائی ہے، یہ بے وفائی، ٹھیک ہے. اور دوسری ایک اور بات، یہ جو آپ کی محافل ہوتی ہے یہ آپ قطع نہ سمجھیں کہ صرف آپ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو کیا پتا کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہوا ہے. بیٹھتے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم سکے نعرے مار رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں آپ کے خلاف. بلکہ وہ تو تب بھی کرتے تھے جب حکومتیں ہماری تھیں. آپ کو یاد ہے جب یہود و نصارہ نے سازش کی اور انہوں نے حضرت حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک میں سے آپ کی جسمیت تک کو چرانے کی کوشش کی تھی. یہ اس دور کی بات ہے جب ہم غالب تھے، جب حکومت ہماری تھی، تب انہوں نے چرانے کی کوشش کی، تب نہیں باز آئے. تو حضرت حکومتیں کی کہ آپ کے خیال میں وہ باز آ گئے، وہ کام کر رہے ہیں آپ کے خلاف، وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے، وہ کام کر رہے ہیں. اصل میں ایک کام صرف ان کا بتا دیتا ہوں آپ کو، صرف ایک کام. یہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی اور رحمت کا فرشتہ نہیں ہے. جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی اور رحمت کا فرشتہ نہیں ہے. انہوں نے پڑھا اچھا نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس گھر میں تصویر اور کتا ہوگا اور رحمت کا فرشتہ نہیں جائے گا. پھر کوئی اس طرح کا کام کرو کہ کوئی مانے نہ مانے، کوئی چاہے نہ چاہے، کوئی اس طرح کا طریقہ اختیار کرو ہر گھر میں تصویر جائے تاکہ رحمت کا فرشتہ کسی گھر میں نہ جائے. ٹھیک ہے. اب ہم تصویر کس طرح پہنچائیے؟ آپ بدری صابن بھی خرید کے لائے نا تو اس کے اوپر بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے.
اب شیمپو بھی خرید کے لائے نا تو اس کی بوٹل پہ بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے. اب پتہ جی پیمپر کا پیکٹ خرید کے لائے تو اس پہ بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے. کم کرتے ہیں ایک کار ہے ضرورت میں تصویر واڑی ہے. بکری بات ہے ہم کبھی بولے نہیں ہیں بھائی میں نے تو صابن سے منہ دھونا ہے اس پہ لڑکی کی تصویر کیوں بنا دی. بھائی میں نے تو شیمپو سے سر دھونا ہے تم نے اس پہ لڑکی کی تصویر کیوں بنا دی. بھائی میں نے تو اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے اس پہ لڑکی کی تصویر بنانے کا کیا تم کو ہے. کیونکہ انہوں نے پڑھا کہ جس گھر میں تصویر ہوگی وہ رحمت کا فرشتہ. اس لیے تو بے سکونی ہے ہمارے گھر. کیا آپ علماء کے پاس بار بار نہیں آ رہے کہ تین بھراواں لیکن سلوک کوئی نہیں آ رہے وجہ ہے رحمت کر اٹھ گئی نا. ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. قرآن ہم نے چھوڑ دیا, ذکر ہم نے چھوڑ دیا, درود ہم نے چھوڑ دیا. میں پھر آپ سے ایک سوال کرنا ہوں, سب کو جواب آتا ہے لیکن میں اتنا ضرور کروں گا کہ کسی سے یہ نہیں کہوں گا کہ اٹھ کے جواب دو, بس اتنا کہوں گا دل میں جواب دینا ضروری ہے. 11:10 ہو گئے. جیسے یہ اذان مغرب ہوئی تھی آپ کا اسلامی کیلنڈر بدل گیا تھا. 12 بجے حضرت آپ کا انگلش دن بھی بدل جائے گا, 21 شروع ہو جائے گی. اس کا مطلب آج کا دن تو گیا ہے. جواب دینا نہیں سر نے اپنا. صبح سے لے کر اب تک کتنی بار فیس بک کھول کے دیکھیے. سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے ٹھیک ہے. صبح سے لے کر اب تک جب سے اٹھے ہو اب تک کتنی بار واٹس ایپ کھول کے چیک کیا. صبح سے لے کر اب تک کتنی بار یوٹیوب کو کھول کے دیکھا ہے. اگر کسی کا انسٹاگرام پہ بھی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو صبح سے لے کر اب تک کتنی بار انسٹاگرام کھول کے چیک کیا. سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے. اب میرے کو سوال کا بھی جواب ہے. صبح سے لے کر اب تک قرآن پاک کتنی بار کھولا ہے. دکھ اس بات کا ہے, دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے سب کچھ نہیں چھوڑا, آپ نے صرف قرآن چھوڑا. دکھ اس بات کا یا تو قوم سارا کچھ چھڑ دی سی, چلو کیا کہ دل میں تسلی دے دیں گے, قوم نے سارا کچھ چھوڑ دیا. نہیں, فیس بک نہیں چھوڑی, سورہ یاسین چھوڑی, واٹس ایپ نہیں چھوڑی, سورہ رحمان چھوڑی, انسٹاگرام نہیں چھوڑی, سورہ مزمل چھوڑی, موبائل نہیں چھوڑا, ہم نے قرآن چھوڑا. اللہ پتر فیس بک نو اینج رکھ لو, لتاں اتے کر لو, سر تھک کچھ نہیں لے گی تمہیں فیس بک. لیکن کسی پنجابی شاعر نے کمال کہا تھا, اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے. اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے, جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سیدھا ہی جنت جاوے. چھوڑا فرشتے اپیر جی صبح اترتے ہیں, وہ تلاش کرتے ہیں گھروں کو جہاں کبھی قرآن پڑھا جاتا تھا, وہ تلاش کرتے ہیں کسی گھر سے پھر سورہ یاسین کی آواز آئے, کسی گھر سے پھر سورہ رحمان کی آواز. گھراں دے گھر ستے ہی نہیں, بابے سوئی ہیں, مائیاں سوئی ہیں, جوان سوئی ہیں, لڑکیاں سوئی ہیں, لڑکے سوئے ہیں سارے. اللہ میں اسپیشل تم نوجوانوں کے بڑے پریشان ہو تم دارے, اور پریشان صرف اس لیے ہے کہ ہم نے حضور کا دار رحمت چھوڑ دیا. جو نبی علیہ السلام تمہیں دے کے گئے تمہیں تو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک مبارکہ کا مفہوم ہے, آپ نے فرمایا جو نماز فجر پڑھے, نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے, نبی علیہ السلام فرماتے اس دن کے سارے کام اس کے اللہ کے ذمہ ہیں. اب بھائی مجھے بتاؤ, جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے اس کے کام کو روک سکتا ہے؟ اس کے کام کو روک سکتا ہے؟ تو پھر کیوں سورہ یاسین نہیں پڑھ رہا تھا؟ کیوں تھکے کھا رہے, کیوں تھکے کھا رہے ہو؟ کھولو, یہ لکھا ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک باپ اور بیٹا ہے. آپ نے دیکھا ہے باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے کہ زیادہ ملتی ہے کہ کم ملتی ہے, کہیں ایسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ خوب اخو دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں, وہاں بھی کچھ ایسا ہے, خوب اخو دونوں ایک تھے. فرق اتنا تھا باپ بوڑھا ہو چکا تھا, بیٹا جوان تھا. باپ کی داڑھی سفید ہو چکی تھی, بیٹے کی کالی تھی. باپ کی جلد پہ بڑھاپے کے اثرات نمودار ہو چکے تھے, بیٹے کی جلد جوان تھی ابھی.
शक्ल एक बार दोनों। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मैंने बड़े बाप और बेटा देखी, लेकिन जितनी शक्ल तुम दोनों बाप बेटे की मिलती मैंने कभी तक नहीं कभी देखा। वो बाप अर्ज करता है अमीरुल मोमिनीन, अगर आप इस बच्चे का किस्सा सुनेंगे आपकी हैरानगी में और इजाफा होगा। आपने फरमाया सुना फिर। और अर्ज करता मैं ताजे जब ये बच्चा पैदा होने वाला था ना भी माँ के पेट में था, दुनिया में नहीं है, माले तिजारत बिल्कुल तैयार था, ना लेके जाता तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता, मजबूरन मुझे निकलना पड़ा। जब मैं निकल आना तो मेरी बीवी इसकी माँ मुझे दरवाजे तक छोड़नी है और दरवाजे पे खड़ी होकर मुझे पूछती है आप तो जा रहे हैं, तो आपकी दुनिया में जो आने वाली औलाद इस वक्त मेरे पेट में पल रही है, इसको किसके हवाले करके जा रहे हैं। तो अर्ज करता है अमीरुल मोमिनीन, मैंने दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बीवी को कहा मैं इसको हवाले करता हूँ अल्लाह के, मैं इसको हवाले करता हूँ अल्लाह के। तो मैं क्या चला गया। कुछ जब वापसी हुई तो दिल में था पता नहीं बेटा हुआ है बेटी हुई है, बेटा होगा तो ये करूँगा, बेटी होगी तो ये करूँगा। लेकिन जब घर आया तो आके क्या देखता हूँ घर को ताला लगा। मैंने हमसाए के दरवाजे पे दस्तक, वो बाहर आया, मैंने पूछा मेरी बीवी किधर गई। उसने कहा जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया तेरी बीवी दर्द जाए की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकती और बच्चे के दुनिया में आने से पहले पहले इंतकाल कर दी। हमने तेरी बीवी को फुला कब्रिस्तान में दफनाया। एक शख्स मेरे साथ गया, कब्र की निशानदेही, मैंने उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ की, घर आ गया। जब रात को अपनी चारपाई पर लेटा ना तो मेरा दिल चाहा मैं फिर कब्रिस्तान जाऊँ और जाकर अपनी बीवी के लिए फिर दुआ करूँ। अब आपको पता है कब्रिस्तान तो डर के मारे लोग दिन को नहीं जाते, रात को जाना ज़ोखा काम था, लेकिन कुदरत खींच रही थी। और करता अमीरुल मोमिनीन मैं कब्रिस्तान गया। जब अपनी बीवी की कब्र पे पहुंचा तो क्या देखता हूँ बीवी की कब्र से शोला रोशन आग निकल रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ, इस होमो सलाद की बड़ी पाबंद थी, पर्दे वाली थी, अखलाक बड़ा अच्छा था, मेरी बड़ी खिदमत गुजार थी, इसकी कब्र में आग क्यों लग गई। मैं देखूंगा कब्र खोद के। अर्ज करता मैंने कब्र खोदना शुरू की, सारी मिट्टी निकाली, कब्र में उतरा। जब कब्र में उतरा तो क्या देखता हूँ कि मेरी बीवी का मुर्दा वजूद पड़ा है। मुझे बच्चा जिसको देख के आप हैरान हो रहे हैं ये उसके साथ खेल रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ ये बच्चा कौन है। मैंने इस बच्चे को कब्र से निकाला और बाहर आ गया। जब बाहर आया तो गैर से आवाज़ क्या आती है, बंदिया तो दरवाजे से खलो के आके ऐसी कि मैं अपनी दुनिया जाना भी औलाद मुबाले करना वा अल्लाह। तुमने दरवाजे पे खड़े होकर कहा कि मैं अपनी दुनिया में आने वाली औलाद को हवाले करता हूँ अल्लाह के। हमारे हवाले करके गया था, तुझे जिंदा दे रहे हैं। बीवी हमारे हवाले करके जाता वो भी तुझे जिंदा ही देना था। चलो खैर है, चलो ठीक। वो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सूरह यासीन पढ़ो उस दिन के उसके सारे काम खोलो अपने घर में। थक जाओगे दौड़ ला ला के थक नहीं जाएगा ना, उठा से थक जाओगे और थक गए जिंदाबाद अल्लाह को सलाम माशा और थक गए। खोलो कुरान पाक, खोलो देखो ना जी वो सरगी हो और कुरान हो हाय हाय क्या लुत्फ आए। मेरा बार गला बैठा फिर भी मैं कोशिश करूँगा। सरगी हो और कुरान पाक हो क्या लुत्फ आए। स्पेशल है जितने नौजवान ये सहाबी थे हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये कुरान बड़ा सोना पढ़ते थे। एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे ना कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ ले ये पढ़ते रहे, महबूब अलैहिस्सलाम पीछे खड़े सुनते रहे। इनको नहीं पता कि नबी अलैहिस्सलाम मेरा पढ़ना सुन रहे हैं। जब ये पढ़ के उठे तो क्या देखते हैं पीछे नबी अलैहिस्सलाम खड़े।
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تم نے بڑا خوبصورت قرآن پڑھا. یا کیسے پتہ کیا عرض کرتا ابو علیہ السلام مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ سن رہے ہیں, اگر پتہ ہوتا تو میں اور سونا کر کے پڑھتا. لیکن پتر دکھ کے سانو پڑھنا نہیں آتا. دکھ کی گائی ہے کہ سانو پڑھنا دکھ یہ ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. پتر سیکھو بچے ہو, کاکا جی سیکھو میرے پتر, کہ چلے ہو چڑی نہ لاتے رہ جائیو, قرآن سیکھو. کل ہی سال میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے کہ مجھے قرآن ہی نہیں آتا تھا. اس سال میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے کہ مجھے قرآن ہی نہیں آتا تھا, سیکھا بھی نہیں ہے. اس سال میں جانا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ وہ قرآن جو نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پہ اترا, جس کی ساری ساری رات تلاوت کی جاتی تھی. ایک دن حضور نبی علیہ السلام کے تشریف لے جا رہے تھے, ساتھ ایک صحابی تھے. آپ نے فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن سناؤ. اب حضرت بیٹھی ہیں, حضرت اس کیفیت کو سمجھیں گے. اپنے استاد کو سنانا تو سوکھا کام نہیں ہوتا. حضرت اس کیفیت کو سمجھیں گے. اپنے استاد کو سنانا کو سوکھا کام نہیں ہوتا. حضرت صحابی رسول علیہ السلام عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام قرآن تو وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے. قرآن کریم ہم نے آپ سے سیکھا ہے, میں آپ کو قرآن کیسے سنا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا میرے صحابی کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. ہاتھ جوڑتا میرے تھامل دیکھی, بڑی دوروں توڑ کے آئے. 5ویں تقریر ہے, میں تھک گیا, میرا گلا چھل کرتا ہے. سیکھو قرآن, سیکھو قرآن, سیکھو قرآن. سرگی ہوئے اور مصلح ہوئے اور قرآن ہوئے اور تم ہوئے, کی مزہ ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. سرگی ہوئے, قرآن ہوئے. الرحمن پیسے نہیں منگے, کوئی نہیں آخیا میرے لیے کوارا ککڑ پکاؤ, کوارا لیلا پکاؤ, کھ نہیں آخیا. بس ایسا ضرور تھا میں میری منی میرے ٹھنڈ پی گئی. پتر سارے اپنے گھر جا کے ایک بار قرآن ضرور کھولیں, سارے اپنے اپنے گھر جا جا کے قرآن شریف کھولو گے. سیکھو سیکھو اور پڑھو دیکھو پھر کی مزہ آتا ہے اس قرآن کا. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. نعرہ تکبیر.
صدر کی ہوئے حضرت اور قرآن ہوئے تو نامات مصطفیٰ ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ یا ایوہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا سبحان اللہ یہ تو پھر اقبال نے تو کیا ہی کہا وہ کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہم خار ہوئے تارک قرآن درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا قرآن شریف کھولو پڑھو یہ دیکھو ہمارے بزرگوں کی قرآن سے یہ مائے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ مائے غوث اعظم رضی اللہ اسی لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی آپ فرماتے میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن تلاوت کم و بیش سال میں 365 قرآن پاک پڑھتے اور اندازہ آیا ہے اسی 365 دن کبھی کھول کے بھی قرآن پاک پہ کبھی نہیں کھولو اس کو کھولو وقت گزرتا پہ میرے بزرگوں نے ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا میں چلو پڑھ دے آپ اسی طرح رکھیے گا اس کو کمال لکھا ہے آپ کیا فرماتے جب تک چلے خوب چلائی سائے اپنے دیاری یہ ساں دیاری ہے وڈن کے ڈان رہی ہے جدے تسی بیٹھے ہیں کبھی کیڑے ویلے بڑھ کتنے آپ کی فرماتے جب تک چلے خوب چلائی سائے اپنے دیاری لا سٹفا جنجانا والے لا اللہ نل یاری کیونکہ کالے وال مسافر ہوئی چٹی ڈیرے لاجے ریخ محمد بخشا موت سنے لوہے لوہے پر کڑیے جے تجھ پانڈا پڑھنا شام پئی بن شام محمد دے کر جنڈی نڈانا اچھے ڈبے شیرہ ملے تے تھل ملے مرغانیاں چارہ مکرہ موت نے ملیاں تے فضل کری رہا ایک دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے لوگ حاضر خدمت جو آداب محفل ہیں پہلے بڑے بزرگ چٹیاں داڑیاں پھر اس تو بعد پھر نوجوان پھر بچے پہلے آپ جڑے وڈیرے سن چٹیاں داڑیاں آپ انہوں نے مخاطب ہوئے آپ نے فرمایا بھائی بابیو ایک گل پوچھی تو جواب دے گے بابے عرض کرتے ہیں جی ماں آپ شبیہ مصطفیٰ آپ نوجوانوں نے جنت دے سردار آپ سواری بھی محبوب خدا دے مبارک کندے ہیں کرتے حکم پر تربیت دیکھو کس طرح مل گئی آپ نے فرمایا کسان حال چلاتا ہے بیج بوتا ہے پانی لگاتا ہے اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے فصل پک جاتی ہے وہی بابیوں پھر دسو کسان اپنی فصل دے نال کی کرتا ہے سارے بابے آگے سرس کرنے لگے امام صاحب فصل پک گئی ہے وہ کاٹ لیتا ہے پھر میں بھائی بابیوں تیار رہی ہو پکی فصل انہیں کسی ویلے بھی وڈ لینا پکی فصل انہیں کسی ویلے بھی وڈ لینا اب نوجوان بیٹھے تھے
ان سے آپ نے فرمایا بھائی جوانوں تم یہ گل پوچھیے تو جواب دیو گے؟ بس کی جی ماں. آپ نے فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان حال چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، کھیت کی خدمت کرتا ہے، لیکن ایک طوفان آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے، اس کھیت کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے. بھائی جوانوں تسی بھی تیار رہیے، یا نہ کس دن تقدیر الہی کا کوئی سیلاب آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے. اس لیے پھر بابا صاحب کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مار چلیا.